بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے کچھ سوالات ہوئے تھے اور کوشش کریں گے جتنے بھی ہو سکے ان سوالات کے جواب دینے کا۔ سب سے پہلے سوال ہوا تھا کہ اگر اس شخص نے یہ پوچھا کہ ٹانگیں جو ہے وہ کام نہیں کرتی اور آیا میں حج اور عمرے کے لیے جا سکتی ہوں یا نہیں، تو اس کا جواب مختصر انداز میں دیا تھا کہ وہاں فیسلٹیز عام طور پر ویل چیئرز کی ہوتی ہیں، اور طواف کے لیے اور اسی طرح سعی کے لیے وہ فیسلٹیز ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی آدمی ہو جو آپ کو لے جائے اور آپ کی وہاں مدد کرے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تو وہاں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ وہاں پیسے دے دیں تو وہ پیسے کے بدلے میں آپ کی خدمت وغیرہ کر دیتے ہیں طواف کے لیے، سعی وغیرہ کے لیے۔ باقی رہا حج کے موسم کے اندر، تو وہاں تو آپ کو مینا، مزدلفہ، دوسری جگہوں کے اندر جانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ کا معاون، آپ کا مددگار اسسٹنس کے لیے موجود ہو۔ ایک تو یہ بات، اور اس کے بعد آپ نے یہ پوچھا کہ آپ کے بھائی جو ہیں وہ کافی عرصہ سے گم ہو گئے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے، تو آیا آپ اس کے لیے دعا وغیرہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آف کورس آپ کر سکتے ہیں، چاہے کوئی شخص زندہ ہو، چاہے کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، ہر آدمی کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اور آپ اس کے لیے، آپ نے کہا کون سی دعائیں کریں، تو جو بھی آپ دعا کرنا چاہیں، آپ یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ اگر وہ زندہ ہے تو اس کو صحیح اسلامی زندگی نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما، نیک اعمال کی زندگی نصیب فرما، یا اللہ اس کو تو صحت اور عافیت نصیب فرما۔ جتنی بھی اچھی دعائیں ہیں آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور یا اللہ اگر وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے تو یا اللہ اس کی تو بخشش مغفرت فرما، اس کے لیے ہم ایثار ثواب کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ اس قسم کی جو بھی اچھی دعائیں ہیں آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے یہ کہا کہ کافی عرصہ ہو گیا، آج کل انٹرنیٹ کے زمانے کے اندر اور کمیونیکیشنز بڑی تیز ہو گئی ہیں، اس کی وجہ سے اگر آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے اس طرح حالات اور واقعات اس طرح سامنے آئے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اپنے والدین سے بچھڑ گئے تھے، والد اور والدہ کی آپس کے اندر نہیں بنی اور والد سب چلے گئے تھے، اور بچے ماں کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں، 20-25 سال کے بعد ان کو والد کی تلاش کے اندر وہ نکلے، ان کو مل گئے ہیں۔ تو اس طرح بہت ساری ویب سائٹس بھی ہوتی ہیں اور بہت سارے تلاش کرنے کے طریقے بھی ہوتے ہیں، تو اگر آپ کو تلاش کرنا ہو تو وہ بھی میں نے آپ کو اشارہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد والا سوال آپ نے یہ پوچھا کہ فجر کے بعد اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں یا عصر کے بعد اور اس وقت سجدہ کی کوئی آیت آ جاتی ہے تو آیا ہم سجدہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ سوال عام طور پر اس لیے آتا ہے کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، کہ فجر کے بعد جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جاوے اس وقت تک آپ کسی قسم کے نوافل نہیں پڑھ سکتے، اور اسی طرح عصر کے بعد آپ کسی قسم کے نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے اندر عام سجدے کی ممانعت نہیں ہے سورج کے طلوع ہونے تک۔ تو فجر کے بعد اگر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی تو اس وقت آپ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ عصر کے بعد اگر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور آپ نے سجدے کی آیت پڑھی تو آپ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ ہاں، نوافل جو ہے ان دونوں وقتوں کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے، اور فجر کے بعد اگر آپ کوئی قضا پڑھنا چاہتے ہیں تو قضا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عصر کے بعد اگر قضا پڑھنا چاہتے ہیں قضا پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، عصر کے آخری وقت کے اندر، آخری 15-20 منٹ، اس کو ناقص وقت کہتے ہیں، اس وقت نہیں پڑھ سکتے، لیکن جنرلی آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن نوافل وغیرہ آپ ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ نے سوال کیا تھا سجدہ تلاوت کا، تو اس کی اجازت ہے۔ اس کے بعد والا جو سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی سائل نے سوال کیا کہ جوانی کے اندر مجھ سے کافی گناہ ہو گئے ہیں، اور گناہوں کے بعد اب مجھے یاد آیا بڑی عمر کے اندر، اور وہ یاد بھی آ گئی ہے کہ میں نے وہ گناہ کیے تھے، اب میں اس کی معافی کس طرح مانگوں اور اس کے معافی کا انداز۔ تو گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ گناہ جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہو، اور ایک وہ گناہ کہ جو آپ کے اور مخلوق کے درمیان ہو۔ مخلوق کے درمیان مطلب آپ نے کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے، آپ نے کسی کی جو چیز تھی وہ لے لی، یا یعنی کسی شخص کے اوپر کسی انداز کے اندر جو آپ نے ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو، اس کے ساتھ آپ نے گناہ کیا ہو۔ اور دوسرا یہ گناہ کہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان نماز نہیں پڑھی، آپ نے روزہ نہیں رکھا، یا آپ نے کوئی اس طرح کوئی گناہ کی ہے۔
تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے دعا مانگے، استغفار کرے، اور جو کمی تھی اس کو پوری کر لے۔ نماز نہیں پڑھی تھی، اب ان نمازوں کو قضا کر لے۔ روزے آپ سے چھوٹ گئے تھے، ان روزوں کو ادا کر لے۔ زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوئی تھی، اس زکوٰۃ کو اب ادا کر لے۔ تو توبہ کر لے اور جو کمی تھی اس کمی کو پوری کر لے، اور اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ اور آپ اپنے دل سے یہ یقین کر لو کہ اب اللہ رب العزت نے معاف کر دیا ہے، اس میں شک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب آپ اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے اور دعا کریں گے، یا اللہ گناہ میں نے کیے ہیں، میں ان گناہوں پر نادم ہوں، آئندہ کبھی نہیں کروں، اور اب جو ہے میں معافی مانگتا ہوں یا معافی مانگتی ہوں، تو اللہ رب العزت آپ کے گناہ ضرور معاف کریں گے۔ آپ کو کدھر دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ویسے اگر آپ کعبۃ اللہ جاتے ہیں اور حج کے لیے یا عمرہ کے لیے، بہت اچھی بات، لیکن صرف معافی مانگنے کے لیے تو اللہ رب العزت نے تو معافی کا دروازہ ہر جگہ کھلا ہوا رکھا ہے۔ آپ جس زمین کے اندر ہو، جس جگہ کے اندر ہو، رات کے وقت ہو، دن کے وقت ہو، دوپہر کے وقت ہو، شام کے وقت ہو، آپ بیٹھ جائیں اور اللہ سے مانگ لے۔ کھڑے کھڑے مانگنا چاہتے ہیں، کھڑے کھڑے مانگ لے، اور اللہ سے مانگ لے کہ یا اللہ گناہ مجھ سے ہو گئے ہیں، اب میں ان کی معافی مانگنا چاہتا ہوں، یا اللہ تو ان گناہوں کو تو معاف کر دے۔ اور اگر وہ گناہ ایسا ہے کہ اس کا کسی انسان کے ساتھ تعلق ہے، آپ نے کسی کو دھوکہ دیا تھا، کسی کا مال لے لیا تھا، کسی کی جائیداد لے لی تھی، کسی کے اوپر بہتان باندھا تھا، تو اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس شخص کے پاس جا کر، یہ بھائی آپ کی چیز تھی، آپ اس کو لے لو، اس زمانے میں نے آپ سے لی تھی، بھائی میں نے فلاں کے سامنے آپ کے اوپر بہتان باندھا تھا، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں تو فلاں شخص کے پاس جا کر میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ جو بات میں نے اس کے بارے میں کہی تھی وہ غلط تھی، میں غلط تھا، یہ صحیح۔ انسان ان کے ساتھ اپنا رابطہ صاف کر لے، اور صاف کرنے کے بعد اب اللہ سے بھی معافی مانگ لے، اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو ضرور 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 بخش دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شک جو انسان کے دل میں آتا ہے نا کہ آیا میری یہ دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں، اللہ رب العزت مجھے معاف کریں گے یا نہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات تو ایسی ہے کہ جب بھی آپ اس سے معافی مانگیں گے اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے، اللہ رب العزت اس کی معافی کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت بلکہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے، میرے مخلوق میرے پاس آئے اور مجھ سے معافی مانگے، میں ان کی معافی اسی وقت قبول کر دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ مِنْ رَجُلٍ فِي أَرْضٍ فَلَاطٍ، کہ اللہ رب العزت تمہاری توبہ سے اتنے 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 خوش ہوتے ہیں کہ ایک چٹیل زمین کے اندر ایک شخص وہ ریگستان کے اندر سفر کر رہا تھا، اور اس نے اپنی سواری کو بٹھا دیا، اس سواری کے اوپر اس کے کھانے پینے سامان توشہ تھا، اور وہ سو گیا تھوڑی دیر کے لیے، جب اٹھا تو دیکھا وہ سواری ادھر نہیں ہے، بڑا پریشان ہوا کہ اب میری زندگی کے اندر بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یہ ریتیلی زمین ہے، صحرا ہے، میلوں میل اس طرف بھی اس طرف بھی، اب جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کھانا پینا جو پانی تھا اس سواری کے اوپر تھا، اس اونٹ کے اوپر، وہ بھاگ گیا، اب میں چلتے چلتے دھوپ کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے جو مر جاؤں تو بہتر ہے ادھر لیٹ جاؤں، ادھر لیٹے لیٹے میں مر جاتا ہوں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے وہ شخص ادھر لیٹ جاتا ہے، اچانک اس کے اوپر نیند آ جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے، وہ دیکھتا ہے وہ سواری ادھر موجود ہے، واپس آ جاتی ہے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے، فوراً وہ کھڑے ہو کر اس سواری کو پکڑتے ہوئے کہتا ہے، خوشی کے مارے کہتا ہے، یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں، غلطی سے اس طرح کہہ دیتا ہے، غلطی سے، اصل تو اس کو اس طرح کہنا تھا کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو نے میری جان کو بچا لیا ہے، اس سواری کو ادھر لے کر میرے جان کو بچا لیا ہے، میں بچ گیا ہوں، جان دوبارہ آ گئی ہے، ورنہ ادھر دھوپ کے اندر جلس جاتا، پیاس کی وجہ سے مر جاتا، بھوک کی وجہ سے مر جاتا۔ خوشی کے مارے حدیث پاک میں آتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلا، تو وہ کیا کہنے لگا، الٹ بات، تو اس نے خوشی کے مارے سمجھا ہی نہیں، وہ کہنے لگا یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں، اس نے خوشی سے یہ غلطی کر لی۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ، اللہ رب العزت تمہاری توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا وہ بندہ خوش ہوتا تھا اپنی جان کے واپس آنے پر۔ تو اس لیے آپ جب توبہ کریں،
اپنے گناہ یاد آئیں، گناہ کے ساتھ یہ بھی کہیں یا اللہ جو یاد آئیں ان کی بھی میں معافی مانگتا ہوں، اور جو یاد نہیں ہے اور تجھے ان کا پتہ ہے یا اللہ ان کی بھی میں معافی مانگتا ہوں۔ اسی وجہ سے جب آپ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیتا، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، پانچواں جو کلمہ ہے، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اپنے گناہوں کا استغفار کرتا ہوں، ان گناہوں کی جو میں نے جان بوجھ کر کیے، ان گناہوں کی جو میں نے خطأ عمدا او خطأ جان بوجھ کر کیے ہیں یا جو غلطی سے کیے ہیں، سرا او علانیتا جو میں نے چھپ چھپا کر کیے ہیں یا جو علانیہ طور پر کیے ہیں، یا اللہ ان تمام کی جن کو میں جانتا ہوں، جن کو میں نہیں جانتا ہوں، یا اللہ تبت عنہ وتبرأت، یا اللہ میں ان تمام سے جو ہے توبہ کرتا ہوں اور ان تمام گناہوں سے برات حاصل کرتا ہوں، لما لا اعلم به جن کو میں جانتا ہوں، جن کو میں نہیں جانتا ہوں۔ تو اس لیے جب بھی آپ توبہ کریں تو اس وقت آپ یہ تمام چیزوں کو منشن کرنے کے بعد یقین کر لو کہ اللہ رب العزت تمہاری توبہ کو ضرور قبول کرتے ہیں، اور اس میں شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ باقی رہا کہ مجھے کیسے کنونس ہے کہ میرے گناہ جو ہیں وہ اللہ رب العزت معاف کر دیں گے، وہ تو آسان بات کہ یہ جو آپ کو توفیق ہوئی کہ آپ کے دل کے اندر بات آئی کہ میں اپنے گناہوں پر استغفار کروں، یہی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ ہر رات کو تہجد پڑھا کرتے، اور ہر رات کو تہجد پڑھنے کے بعد وہ اپنی دعا استغفار وغیرہ کرنے کے بعد پھر اس کی رات گزر جاتی۔ ایک دن ان کی دل کے اندر یہ بات آئی کہ میں ہر رات یہ جو عبادت کرتا رہتا ہوں، پتہ نہیں میری یہ عبادت قبول ہوتی ہے بھی کہ نہیں۔ دل کے اندر یہ شک آیا، اور اس شک آنے کے بعد اب اس نے کہا کہ شاید یہ قبول نہ بھی ہو، اور میں اتنی تکلیف اتنے دیر لگاتا رہتا ہوں، آج رات میں عبادت نہیں کرتا ہوں، آج رات جو ہے میں کوئی تکلیف نہیں کرتا ہوں۔ تو وہ رات کو سو گئے، کیونکہ اس کے دل میں یہ تھا کہ پتہ نہیں میری یہ عبادت قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ اب اس طرح ہوا کہ رات کو اس کو خواب کے اندر دو آدمی وہاں آپس میں بات کر رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا کہ بھائی یہ شخص جو ہے یہ ہر رات کو عبادت کرتا ہے۔ دوسرے نے کہا پھر آج اس نے کیوں نہیں عبادت کی؟ اس نے جواب دیا کہ اس کے دل کے اندر یہ شک آیا کہ پتہ نہیں میری عبادت قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ تو اس نے کہا اس وجہ سے اس نے اپنی عبادت کو آج رات کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا ہاں، اب اس کو کیسے پتہ چلے کہ میری عبادت قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ تو وہ دوسرے شخص اس شخص کو خواب کے اندر بتلا رہے ہیں، اور آپس کے اندر بات کرتے ہوئے اصل میں بات آپس میں کر رہے ہیں لیکن اس کو میسج دے رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی پچھلی رات کی عبادت قبول ہوئی، اس لیے اللہ رب العزت نے دوبارہ آپ کو توفیق دی ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کو کسی کام کی توفیق ہو تو یہ شمار کرو کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اعمال قبول کیے، یا آپ کے اعمال قبول ہونے والے ہیں۔ اس نظریے سے اگر ہم اعمال کریں گے تو اعمال کرنے ہمارے لیے آسان بھی ہوں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہمارے دل تسلی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی انسان مغفرت کی جب بات آتی ہے، معافی کی بات، تو اللہ رب العزت غفار ہے، غفور ہے، غافر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی بڑی صفات رکھی ہیں، بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ جب اس کے پاس کوئی بھی آتا ہے اس کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا، اس لیے اپنے دل کے اندر یہ کنونس ہو جائیں۔ اس کے بعد والا سوال کہ آپ نے سوال کیا کہ your father recommended that you marry somebody, his niece, and I like the way you said he recommended, and that's the most important thing. They recommend, they can't force you, they can't tell you in any way that you have to, because this is your life. And if you are not comfortable with marrying another person, then you should not. Islam does not force you in any way. اسلام آپ کو کبھی اس طرح نہیں کہتا کہ آپ اس جگہ شادی کرو یا اس جگہ آپ نکاح کرو جہاں آپ کا دل ہی نہیں چاہتا، اور اس مینٹالٹی سے ہمیں ہٹنا چاہیے۔
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والد یا والدہ یا بھائی یا بہن اس طرح آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو ادھر ہی شادی کرنی ہے، اور اگر ادھر شادی نہ کرو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہوتا ہے بڑے کلچرز کے اندر بہت سارے لوگوں کے درمیان، اور جب وہ ادھر نہیں کرتے وہ ناراضگی ہو جاتی ہے، ناراضگی کے بعد پھر آپس کے اندر ان کی قطع رحمی ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بھائی اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے ہر چیز کے اندر۔ اور اگر آپ دیکھیں تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مختلف شادیاں کی ہیں، ہر شادی کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، اور من جملہ حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کے اندر بھی شادی کی ہے۔ آپ کی جو چچا زاد بہن تھی ان کے ساتھ بھی شادی کی ہے، آپ کے دوست کی جو بیٹی تھی ان کے ساتھ بھی شادی کی ہے، آپ سے عمر کے اندر جو بڑی تھی ان کے ساتھ بھی آپ نے شادی کی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 40 سال کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 25 سال کے تھے، آپ نے ان کے ساتھ بھی شادی کی ہے۔ تو اپنے سے عمر کے اندر اگر بڑی لڑکی ہو آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح الٹا اگر لڑکی آپ سے چھوٹی ہو عمر کے اندر، سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت چھوٹی تھی۔ اب اندازہ لگاؤ کہ حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 13 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال، اب ان کی بیٹی بہت چھوٹی ہوگی۔ تو اس لیے عورتوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ سے مرد بڑے ہیں تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نمونہ ہے، اور اگر عورت آپ اپنے خاوند سے بڑی ہیں تو خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے اندر نمونہ ہے۔ اور اسی طرح پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی کے اندر بھی شادی کی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور اپنی فیملی سے باہر بھی کی، اور پھر اپنے علاقے سے باہر بھی کی، بلکہ سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ان کے فیملی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، ابتداءً ایک یہودیہ تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی فرمائی۔ اب اندازہ لو۔ تو اس لیے آج کل بھی جو اسلام قبول کرتے ہیں، اور ٹھیک ہے وہ دوسری زبان وہ بولتے ہیں یا دوسرے علاقے سے ان کے ساتھ تعلق ہے، لیکن میرے نبی نے ہمیں یہ نمونہ سکھایا ہے کہ وہ جب اسلام قبول کر دیں آپ ان کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز کہ آپ ان کے اوپر زور زیادتی زبردستی کریں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو میں والدین کے لیے دردانہ طور پر یہ کہوں گا کہ آپ خاص طور آج کل کے زمانے کے اندر، پہلے لوگ اس طرح ہوتے تھے کہ ان کا دل چاہتا یا نہیں چاہتا آگے وہ زندگی چلا لیتے تھے، اگر نہیں بھی چل سکتی تھی تو کوئی نہ کوئی طریقہ کر لیتے چلانے کے لیے، لیکن اس زمانے کے اندر اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ خوش نہیں ہیں کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی جہاں ان کا دل چاہے اس کے طور پر میں ان کو شادی کرا لوں، تاکہ ان کی شادی کی زندگی باقی جو زندگی ہے وہ خوشی خوشی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے بھانجی کو، بھتیجی کو، یا اپنے بھانجے کو یا اپنے بھتیجے کو دوسرے ملکوں سے شادی کے طریقے سے ادھر لے آئیں۔ آپ کی نیت ٹھیک ہے کہ چلو غربت وغیرہ سے وہ تمام چیزیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں، اور یہ تمام حالات میں نے دیکھے ہیں، لیکن آگے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر آپ نے اپنی اولاد کی ایسی جگہ شادی کروائی یا نکاح کروایا جہاں ان کا دل نہیں ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو خوش کرنے کے لیے وہ تو ہاں کہہ دیں گے، لیکن باقی ان کی 30 40 50 60 سال جو زندگی ہے وہ آپس کے اندر نہیں لگے گی۔ بعد میں اگر ان کی ٹوٹ ہو گئی تو آپ بھی پریشان ہوں گے، وہ بھی پریشان ہوں گے۔ ہم دلی یہی چاہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی وہ آپس میں راضی نہیں ہوں گے، بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن بھائی یہ تو ایک گیمبل ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اینڈ ریگارڈنگ یور کویسچن اباؤٹ یور پیرنٹس، لائک آئی ٹولڈ یو کہ حدیث میں آتا ہے کہ اذا رأیتم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تم دیکھو ایسے شخص کو جس کا دین اور اخلاق آپ کو پسند ہو تو آپ اس کے ساتھ شادی کر لو۔ اگر آپ کو پسند ہو تو آپ لیکن پوری تفتیش کر لو کہ اس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار سکتا ہوں یا نہیں، اور آپ والدین کو بٹھا کر پیار محبت احترام کے ساتھ سمجھاؤ کہ مجھے جدھر آپ چاہتے ہیں میرے یہ وجوہات ہیں، دیز آر مائی ریزنز، اور آپ اس پر ناراض نہ ہو۔ پھر بھی اگر وہ ناراض ہوتے ہیں تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے ان کی نافرمانی نہیں کی ہے دینی طور پر۔ وہ آپ کو ایڈوائس دے سکتی ہیں، لیکن اس ایڈوائس پر آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں
اگر آپ نے ان کی خدمت کے اندر کمی کوتاہی کی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ان کی خدمت کے اندر آپ نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود اگر پھر بھی وہ ناراض ہوتے ہیں تو آپ پھر بھی اپنے طور پر ان کے ساتھ پیار، محبت، عزت، احترام کا معاملہ کرو۔ والدین وہ والدین ہوتے ہیں، وہ اگر ناراض بھی ہو جائیں تو وہ ناراضگی آپ کی بہتری ایک ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ان کو آپ کا پرسپیکٹو سمجھ میں نہ آئے، تو اس لیے you keep your good akhlaq with your parents even if they are upset, and absolutely there is no shame on this that you are getting married where you want to. There is nothing wrong with that at all. Sahaba Karam Ridwanullah Majma'in, when we look at them, they are the best of the examples, and they would go and find themselves the right person, whether it was the male or the female, and they would find the right partner, they would get married, and they would live a happy life between themselves. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, on certain occasions, he mentioned to Ja'far radiyallahu ta'ala, he said, have you got married? And he said, I'm going to get married. And he said, did you see that person? And he said, yes. And he gave them some advice. But the point was, even the Prophet sallallahu alaihi wasallam never ever forced anybody to get married somewhere where they didn't want to. And he was the greatest man on the face of the earth. تو اس لیے آپ ان کی عزت، والدین کا احترام کرتے رہو، لیکن اگر آپ کا دل نہیں چاہتا تو آپ ادھر شادی بالکل نہ کرو۔ ایسا کرتے ہیں، کچھ سوال باقی تھے لیکن کسی اور موقع کے اوپر ان کو مکمل کریں گے، وقت تقریباً پورا ہو گیا ہے، تو ایسے کرتے ہیں معمول کے مطابق دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ تو ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما، یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا رب العالمین جب ہماری موت کا وقت آوے تو خاتمہ ایمان کے ساتھ نصیب فرما، یا اللہ موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں سب کے لیے آسان فرما، جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔